لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين اور سامعین الحمدللہ ہم
اہل محبت ہے، اہل سنت ہے، اہل طریقت ہے، اہل عشق و مودت ہے. ہماری پہچان یہ ہے، ہماری پہلی علامت یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں، مدینے والے کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں. آقا کریم کی ہر نسبت کا حیا کرنا، حضور کی ہر نسبت سے وفا کرنا، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ ہماری شناخت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہی ہمارا تعارف ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہماری جان ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب نسبتوں کی بات چھڑے تو بلا شبہ کمال کا مقام جن دو جماعتوں کو حاصل ہے، ان میں سے پہلی جماعت حضور کی اہل بیت کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت میرے نبی کے اصحاب کی جماعت ہے. تو اہل محبت ہوئی ہے جو حضور کی آل اطہار پہ بھی ہر حوالے سے صدقے ہیں، اور حضور کے وفادار اصحاب کے کردار پر بھی ہر حوالے سے صدقے ہیں. تاجدار عدالت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یوم وصال، یوم شہادت کے حوالے سے اختلاف ضرور ہے. تاریخی روایات میں، معتبر کتب میں جو گزرا ہے مہینہ، اس کی 26، 27 اور 28 ذی الحج کی روایات بھی موجود ہیں، اور بالکل اسی طرح قابل اعتماد کتب میں یکم محرم الحرام شریف کی روایت بھی موجود ہے. ہم چونکہ بنیادی طور پر اختلاف پر اعتماد کرنے والے لوگ نہیں، ہم پیار کی بولی بولنے والے لوگ ہیں. اس لیے چاہے آپ کا یوم شہادت 26، 27 یا 28 ہو، یا دوسری روایات کے مطابق یکم محرم الحرام ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اختلاف روایات کا بہانہ بنا کے ہم حضور کے کسی پیارے کا ذکر گھٹانا نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا ذوق وہی ہوگا جو حضور کے حوالے سے ہے، کہ جو حضور کا میلاد 9 کو مانتا ہے وہ 9 کو جلوس نکال لے، جو 12 کو مانتا ہے وہ 12 کو جلوس نکال لے، جو 17 کو مانتا ہے وہ 17 کو جلوس نکال لے. ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں پیاروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنی ہے. تو اس بات کے قطع نظر کہ 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے یا یکم محرم الحرام ہے، ہم اس بات کے داعی ہیں کہ جنہیں 26، 27، 28 کو موقع ملے وہ اس دن نبی کے اس پیارے کو سلام پیش کر لیں، جنہیں یکم محرم کو ٹائم موقع ملے وہ اس دن میں محمد کے اس پیارے کو سلام کر لیں. تو قطعاً اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اناد کی، کوئی فساد کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت امیر عمر کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن اس سلام کا بہانہ بنا کے اہل بیت اطہار کے ذکر کو گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس بادشاہ کی سلامی کو گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک شہادت کے جتنے حوالے ہو سکتے ہیں، اگر کسی شخصیت میں شہادت کا ہر حوالہ
موجود ہے تو وہ شخصیت صرف اور صرف کربلا کے بادشاہ امام حسین کی ہستی ہے۔ قبلہ کوئی شہید ہوا ہے تو بادشاہی میں شہید ہوا، امارت میں شہید ہوا۔ امیر عمر کی شہادت کو سلام اس لیے کہ مسجد میں زخمی ہوئے، دور خلافت میں اپنے پورے تاب و تاب کے ساتھ مسجد نبوی میں امامت کرا رہے تھے تو زخمی ہوئے اور 3 دن بعد آپ کے وصال کی روایت ملتی ہے۔ اس شہادت کو ضرور سلام کریں گے کہ جو مسجد نبوی میں ہوئی، اس کی پہلی ضرب مسجد نبوی میں ہوئی، لیکن اس شہادت کو کیسے بھول جائیں جس کا سجدہ 72 لاشیں دیکھنے کے بعد بھی جاری رہا ہے۔ اس شہادت کو ضرور سلام کریں گے جو اس وقت ہوئی جب امیر عمر کے نام کی مہر 22 لاکھ مربع میل پر چل رہی تھی۔ اس شہادت کو ضرور سلام کریں گے جو مسجد نبوی کے مصلی پر ہوئی۔ اس شہادت کو ضرور سلام کریں گے کہ باپ امامت کرا رہا تھا، عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے تھا، باقی سے ان کے شہزادے بھی پیچھے تھے۔ بڑا سلام ہے اس شہید کو کہ باپ امام تھا، بیٹے مقتدی تھے، چاہنے والے مقتدی تھے، پیار کرنے والے مقتدی تھے، لیکن اس شہادت کو کیسے سلام نہ پیش کیا جائے کہ اکیلا جماعتیں کرا رہا تھا، بیٹا شہید ہو چکا تھا، پیارے شہید ہو چکے تھے، رشتہ دار معاونین محبین مخلصین سارے شہید ہو چکے تھے۔ ارے گھر والی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس شہادت کو کیسے بھولے جو مدینے میں بھی نہیں، مکے میں بھی نہیں، نجف میں بھی نہیں، کربلا کی مسافری میں جا کے سارے خاندان کو شہید کروا کے شہادت کا تاج ہے۔ یہ ہے توازن، یہ ہے تناسب، اور اہل سنت اسی توازن کا نام ہے، اہل سنت اسی تناسب کا نام ہے۔ ایک کا بہانہ بنا کے دوسرے کو نگلیکٹ کر دینا، دوسرے کا بہانہ بنا کے ایک کو نگلیکٹ کر دینا، یہ ہمارا شعار نہیں، ہمارے بزرگوں کا شعار نہیں، ہمارے اسلاف کا شعار نہیں۔ ہم الحمدللہ بینا ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، ہم حضور کی ذات کو بھی سلام کریں گے، حضور کی ہر نسبت کو بھی سلام پیش کریں گے۔ تو آج چونکہ یکم محرم الحرام شریف ہے اور ہم آج مل بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ موقع ملا ہے تو آج دونوں بارگاہوں میں سلام پیش کیا جائے، سلامی ایسی پیش کی جائے جو امیر عمر کو بھی سلامی پیش ہو اور محمد کے گھر کو بھی سلامی پیش ہو۔ تو جس منظر نامے کو میں نے منتخب کیا ہے، جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے، ان دونوں سلامیوں کو پیش کرنے کے لیے وہ عنوان ہی آپ سمجھ جائیں تو مسئلہ سارا سمجھ میں آ جائے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، سنیت کا نظریہ، مشائخ کے غلاموں کا عقیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، صحابہ اور محمد کی اہل بیت کا قصیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو میں مضمون آج شروع کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی منہج تک، کسی جگہ تک پہنچ جائے، وہ موضوع اور وہ مضمون اور وہ عنوان یہ ہے، ذرا اس عنوان کو ہی سوچیں، یہ عنوان پڑھتے ہی آپ کے مسلک کا مزاج واضح ہو جاتا ہے، آپ کے مشرب کا، آپ کے اسلوب کا، آپ کے بزرگوں کے طریقے کا مزاج واضح ہو جاتا ہے۔ جس طرح یا رسول اللہ لکھا دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد میں کثرت سے نماز پڑھنے والے کون ہیں، بالکل یہ عنوان سنیں گے نا تو پتہ چل جائے گا یہ عنوان بنانے والے نہ صحابہ کے بغضی ہو سکتے ہیں، نہ حسن کے بابا کے بغضی ہو سکتے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ عنوان بنایا ہے، جنہیں مالک نے حضور کے اصحاب سے بھی وفا عطا کی ہے، محمد کی اولاد کی بھی وفا عطا فرمائی۔ تو آج کی گفتگو جس عنوان کے حوالے سے میں شروع کر رہا ہوں، جس موضوع کے حوالے سے میں شروع کر رہا ہوں، وہ عنوان، وہ موضوع، وہ سلسلہ گفتگو یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ دین کی بنیاد یا قرآن ہے یا محمد عربی کا پاک فرمان ہے، قرآن و حدیث کی
کی روشنی میں سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ کیا ہے اور امیر عمر کا 5 تن پاک کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. کوشش میں کر رہا ہوں اس پر کچھ تحریر بھی بڑی ہو جائے چونکہ ریسرچ کافی ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں جو عصر حاضر میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے اختلافات کی جڑ ختم ہو جائے. قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں آقا پاک کے دوسرے خلیفہ پاک جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ کیا ہے اور تیرا میرا نہیں، اسی عمر جس کا قصیدہ قرآن میں ہے اس عمر کا علی اور علی کے بچوں کے باروں میں عقیدہ کیا ہے، تاکہ یہ مضمون سمجھ کے آپ جب علی پاک اور حسنین پاک کی عزت کے گن گائیں تو آپ کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شیعیت ہے، یہ رافضیت ہے. اگر اس وقت آپ گن گائیں تو آپ ساتھ میں یہ اعلان کریں کہ ہم شیعیت یا رافضیت کی ترویج نہیں کر رہے، ہم تو امیر عمر کی عقیدے کی ترویج کر رہے ہیں. سنیے حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور پھر میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. سورہ مبارکہ انفال ہے، آیت نمبر 64. میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. دیکھنے میں بہت سادہ سے لفظ ہے، تھوڑے سے لفظ ہیں لیکن معنوں کا سمندر ہے. جو اس پہ غور کرتے جاتے ہیں قرآن کی جامعیت بھی واضح ہوتی جاتی ہے، جناب عمر پاک کی عزت بھی واضح ہوتی جاتی ہے. پہلا لفظ ہے یا ایھا النبی، سادہ سا ترجمہ کر لوں تاکہ تشریح میں جانے میں آسانی ہو. اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، حسبک اللہ، اے حبیب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دین کو پھیلانے میں، دین کو عام کرنے میں کسی کی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ فرما حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے حبیب اب دین کو پھیلانے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حبیب اب دین کو پھیلانے کے لیے دیکھ لے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حبیب حوصلہ فرمائیے آپ کی مدد کے لیے پروردگار بھی موجود ہے اور یہ عمر جیسا تیرا تابعدار بھی بھائی اندر جگہ نہیں ہے، مہربانی کریں جو آپ تشریف لائیں باہر تشریف فرما ہو جائیں. یہ بندے ہم نے خود کھڑے کیے ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، ان کی گزارش مانا کریں. توجہ فرمائیں، جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں، سمجھ سے سنیں اور بڑے غور کے ساتھ سنیں. میں اس پر بات کروں تو شاید پورا سال لگ جائے اسی ایک آیت پر. میں اشاروں کی بولی بول کے قریب جانا چاہتا ہوں. پہلی بات، آیت شروع ہو رہی ہے یا سے. کس سے شروع ہو رہی ہے؟ اور یہ یا اللہ نے لگایا ہے نبی کے ساتھ. یہ یا کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا ہے نبی کے ساتھ. یا ایھا النبی، پہلا جھگڑا تو یہیں پہ ختم ہو گیا کہ زہرا پاک کے بابا کو یا نبی کہہ کے پکارنا یہ دغا والوں کا کام نہیں ہوتا، یہ خدا والوں کا کام ہوتا، جن کا تعلق قرآن سے ہے.
جن کا تعلق رحمان سے ہے وہ یا نبی کہنے پر فتوے نہیں لگاتے، اس لیے کہ یا نبی کہہ کے پکارنا یہ ہمیں جہان نے نہیں سکھایا، یہ اللہ کے قرآن نے سکھایا ہوا۔ اس پر بہت بڑی بات ہے، چھوڑ رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، منزل کے قریب جا رہا ہوں۔ یا نبی، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، مدد کے لیے کون کافی ہے؟ حسبک اللہ، پروردگار کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ پہلا مددگار کون ہے؟ پہلا مددگار کون ہے؟ پھر کہنے میں بڑا مسئلہ قیمتی سمجھانا چاہتا ہوں، پہلا مددگار کون ہے؟ لیکن روک نہیں دی آیت اللہ نے، پہلا مددگار حقیقی مددگار وہی ہے، لیکن آیت اللہ نے روکی نہیں کہ بس میں ہی ہوں۔ جس طرح آج کل مسجدوں پر بازاروں میں لکھا ہوتا ہے اللہ ہی مددگار ہے، سارے نبی ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، پیر سیال پیر مہر علی شاہ داتا صاحب غوث پاک کا فتویٰ نہیں، میں صحابہ کا فتویٰ بھی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا النبی، پہلا حقیقی مددگار ہے حسبک اللہ، اللہ حقیقی مددگار ہے، یا اللہ بس، اور کوئی نہیں کر سکتا مدد۔ فرمایا آگے پڑھ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی مددگار ہے، اور بھول نہ جانا قیامت تک محمد کا تابعدار یعنی مددگاروں کی اللہ نے دو ڈگریاں بنا دی، مددگاروں کی اللہ نے دو ڈگری، حقیقی پروردگار ہی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اے حبیب میں بھی تیرا مددگار ہوں اور وہ بھی تیرے مددگار ہیں جو تیرے کمال کے تابعدار ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، وہ جو تیری اتباع کرے، تیرے تابعداری کرے، وہ مددگار ہے۔ اب ذرا ذہن رو کے رزلٹ دے دوں تاکہ بہت سا مسئلہ یہی اسی مقام پر حل ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ بھی مدد فرماتا ہے اور محمد کے تابعدار بھی، محمد کی اتباع کرنے والے بھی مدد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ روک کے کچھ مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے، اللہ نے جہاں یہ بتا دیا کہ میں بھی مددگار ہوں اور میری طاقت سے میری عطا سے یہ بھی مددگار ہے، وہاں اللہ نے مددگاروں کی نشانیاں بھی بیان کر دی۔ مددگاروں کی اللہ کہتا ہے مددگار ہیں، لیکن وہ جو محمد کے تابعدار ہیں، کیا مطلب؟ آخری بندے تک توجہ کے ساتھ سنیں، بہت سارا مسئلہ حل۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ پہلی نشانی، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دوسری نشانی، اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جڑا ہر گام میں پتے کے جا کے جوڑی اڈ بندے ہو بھائی دعویے بھی بڑا بلی ہے، یہ بھی بڑی مدد کرتی تھے، نہیں، اللہ نے دو نشانیاں بنائی، مدد ضرور کرتی ہے اللہ کی عطا سے، اور ہر گاما پھٹا فاسق فاجر نہیں مدد کرتا۔ مدد کے لیے دو نشانیاں ہیں، المومنین اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ۔ سادہ ترجمہ کروں تو میرا رب کہہ رہا ہے ابو بکر سے لے کے قیامت کے کنارے تک ہر کوئی مدد نہیں کرتا، صرف وہ مدد کر سکتے ہیں جو جنہیں اللہ کا پیار بھی نصیب ہو گیا ہو، محمد کی مدد ضرور نصیب ہو۔ اور کھولنا گلن بھنڈ ہو جاوے۔ من المومنین بھی شرط ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ بھی دو، ادھا مطلب ہے لوگوں ایدو دا ایدے چڑھ کے آ جاوے، ایدو دا ایدے چڑھ کے آ جاوے، زمین اسمان رہ ونجن، سارے ناممکنات ممکن ہو جان۔ یہ گل یاد رکھا ہے، کوئی بیمان کسے مسلمان دی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بے ایمان کسے دی مدد، جیڑا معاذ اللہ صحابہ گاڑی کڈے وہ کسے دی مدد، جیڑا ازواج مطہرات دے بارے بکواس کرے کسے دی مدد، جیڑا پانچ تن پاک تے انگلی چاہے کسے دی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ دا ادب ایمان، ازواج مطہرات دا ادب
پانچ تن پاک دا ادب یہی وجہ ہے جڑے صحابہ دا نام لے کے اہل بیت تے انگلی چاہن والے ولی انہاں چ بھی کوئی نہیں ہویا تے جڑے اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تے انگلی چاہن والے ولی اس گھر چ بھی کوئی نہیں ہویا تواڈے چ ولی کیوں ہوندے اس گلی یہ مدد دی شرط آئی ایمان تے ایمان نہ صحابہ دے دشمن چ ہو سکدا ہے نہ اہل بیت دے دشمن چ ہو سکدا ہے اللہ محبت وچ ہی ولی ہوئے کیوں جے صحابہ نو بھی پیار کردے محمد دی اہل بیت پہلی گل تے ہو گئی کہ کوئی بے ایمان کسی دی مدد کر سکدا کوئی بے ایمان کسی دی مدد کر سکدا کسی دی مدد کر سکدا تے دوجا فکرہ بھی ہے نیڑے نکاح پونا بھی ڈال لئیے نا یہ تو چھلا پونا نا عقیدے والا پونا اگو نکاح پونا بھی آ گیا اسی آنا جی وہ جی پیر اور اندیاں داڑھی منی ہوئی ہے کتری ہوئی ہے پر وہ جی ولی بڑھے مچھا کوئی نہیں نہ وہ جی ولی بڑھے نماز کوئی نہیں پڑھتے پر وہ جی ولی بڑھے مدد بڑی کر دیں تماشا ہو گیا یہ تہاڈی شریعت ہے یا اللہ رسول دی شریعت اللہ دے رسول نے دسیا اللہ نے دسیا ولی آکھی دے بیلی تے بیلی وہی ہوندا جڑا بیڑے سر مدد کرے جڑا مدد نہ کرے وہ کی آدے نو لگدے کی کرنے جڑے بیڑے سر نہ ہون کم ولی کون ہے قرآن تعارف کروا رہا ہے ومن اتبعک من المؤمنین اللہ فرما رہا ہے ولی مدد کرتا ہے یہ اللہ نشانی کی ہے فرمایا کیڑی نشانی ایمان تے دوجی ومن اتبعک فرمائی تو دے چڑھ کے آ جاوے محمد دا جڑا منہ نال محمد دی غداری پیا کردا ہوئے عمل نال میرے نبی دی غداری پیا کردا ہوئے لاکھ بھوکاں چسر ہوئے وہ اس زاویے اس جائی تے آ سکدا وہ حادثہ جو کچھ ہو گیا ہندو جوگی کو بھی ہو سکتا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے مدد کرنے واسطے دو شرطاں ضروری ایک اللہ نبی دا پیار ہونا ضروری ہے دوجا محمد دا تابعدار ہونا ضروری اچھا یہ آیہ مبارکہ مفسرین دی پوری جماعت موجود ہے یہ آیہ مبارکہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر دی شان اچ نازل وہ جس ویلے 40 ہو کے بھی نہ باہر پہ نکل دے 40 ہو گئے سن کے باہر نہ پہ نکل دے رب ہو سکیا ہوں ابھی باہر نکل تیرا پروردگار بھی تیرے مدد واسطے موجود ہے تیا عمر جی اجنا تابعدار بھی تیری مدد واسطے ہوں سنو اس آیہ مبارکہ دی روشنی وچ دو قصیدے حضرت عمر دو قصیدے قرآن دی روشنی پہلا قصیدہ تے اس آیت دی روشنی وچ یہ ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر ساجد بھی ایمان غلام شبیر لمبردار بھی ایمان والا قاری صاحب بھی ایمان والے میں بھی ایمان والا تسی بھی ایمان والے ہو ہر کسی کا دعویٰ ایمان والا پر میں ایمان والا تسی آدھے ہو تو ان ایمان والا میں آنا ہر لگدے لیندے دوجا بندہ ایمان والا آتا ہے عمر تیری عزت نو سلام تین ایمان بھی سند جہان نہیں عطا پیا کردا تین ایمان بھی سند قرآن عطا پیا کردا ہے ساری کائنات دا مالک رحمان ایک منے قرآن ہوئے ایک منے کسی لفنگے دی زبان ہوئے ترکڑی تسی آپ تول لو فیصلہ آپ کرو لٹا رکھ کے چرساں پی کے بھنگا پی کے کوئی عمر پاک نو بھوکے ایک منے قرآن ہوئے ایک منے وہ لچا لفنگا انسان ہوئے انہیں چلو نا دیری تے بات اپے دستی پئیے کہ اسی لفنگے انسان علی دیری آنے منے نہیں جانا آسا اللہ دے قرآن علی دیری آنے اور دوسرا مسئلہ سنو دھیان ناڑ پہلی سند پہلا تاج امیر عمر نو اے ملیا کہ انہاں دے ایمان نو قرآن نے بیان کیا انہاں دے ایمان نو رحمان نے بیان کیتا تے جیسے نکاح پونا درے عمر ہوئے جڑا نکے پونے چو بھی پڑی گیا اس کمال پونے چو بھی پڑی گیا فرمایا ومن اتبعک اتباع میں بھی کرنا یار ولی بھی کر دیں غوث بھی کر دیں ابدال بھی کر دیں ہر کسی دی اتباع دی آپ اپنی شان ہے نا بابا صاحب اتباع کی تھی انہوں نے اتباع دا ذکر کتاباں غوث پاک نبی پاک دی اتباع کی تھی بنے ہوئی ہے جیسے دی اتباع کی تھی اس تو بغیر بنانا والی واہی کوئی نہیں غوث پاک اتباع کی تھی انہوں نے اتباع دی تعریف ولی کر دے داتا صاحب اتباع کی تھی انہوں نے اتباع دی تعریف ولی کر دے مجدد پاک اتباع کی تھی انہوں نے اتباع کرنے دی تعریف ولی کر دے صحابہ اتباع کی تھی دیگر بزرگاں اتباع کی تھی اب تو اپنا اتباع کا لیول ہے عمر تیری
صدقے تیری اتباع کرنے والی صفت تو صدقے تو کئی ہو جی اتباع کیتی ہے جتنی تعریف کائنات میں نہیں پئی کردی اتنی تعریف رب دی ذات کیڈا وڈا قصیدہ حضرت امیر عمر دا کہ انہوں نے ایمان دی تعریف بھی خدا پیا کردا ہے انہوں دی اتباع دی تعریف بھی کون پیا کردا ہے تے جانتے ہو اتباع کس لیول دا نام ہے اتباع حضور دی اتباع کر لینا ہے کیڈا وڈا مقام ہے قرآن آتا ہے وہ ویکھ کے اتباع کرنے والے تے انج ڈھیر اچے نے 14ویں 15ویں صدی وچ تواڈے چوں وی جیڑا فتبعونی کر لوے نا تواڈے میرے چوں وی جیڑا اتباع محمد کر لوے اللہ آتا ہے میں نہیں رہتا مشوق نہ بندا یحببکم اللہ میں رب ہو کے او دا عاشق بن گئی 14ویں صدی جیڑا نبی دی اتباع کرے رب او دا وی عاشق ہے تے جیڑا نبی دے پیر گھٹ کے محمد دی اتباع پیا کردا ہوئے او عمر اللہ کی محبوبیت ایک قصیدہ عمر ایک ہی ہے اتباع اس کی اللہ تعریف کرے ایمان اس کا اللہ تعریف کرے ایک قصیدہ عمر دا اور اجازت دے ہوتے منٹ تے میرے کول کوئی نہیں رہے پر 5 منٹ میں جب پڑھا عقیدہ عمر دا ہوں تائیں تو سنیا تساں کی قصیدہ عمر دا قرآن دی روشنی میں کی سنیا ہے قصیدہ عمر دا ہوں آخری 5 منٹ سے نہیں میرے کو 5 منٹ میں لینے جناب کو ان 5 منٹاں چ میں چا پڑھا ایک قصیدہ میں پڑھیا ہے اور تھوڑی جی جھلک میں عقیدے دی دینا یہ عمر جڑا ایڈا اچا ہے کہ اللہ دے ایمان دی بھی تعریف کر دے اللہ دے ایمان دی بھی تعریف کر دے اللہ دی اتباع دی بھی تعریف کر دے اللہ اس دے اتباع دی بھی تعریف کر دے جڑا ایڈا اچا ہے خدا تعریف کرے قرآن چوں دے قصیدے آن سونے نبی دیاں گلاں تے جے میں چھڑیے نہیں کبھی وقت ویڑا لگا تے چھڑساں آئی تے نیرا قرآن دے والے نام عمر دا قصیدہ جناب دے سامنے بھی ایک عہد دے والے نہ عرض پیا کرنا پر ذہن چاہیے کہ ہو گیا اسی وہ کیٹا کچھ ہے جن دے ایمان دی تعریف بھی خدا کرے جن دی اتباع دی تعریف بھی خدا کرے ہن اج او دا عقیدہ بھی ویکھیے ہم او دا عقیدہ اج دا دور دے نام نہاد نسبیاں تے خارجیاں والا عقیدہ یا او دا عقیدہ محمد تے محمد دے پتراں دی غلامی والا ایتھے ہی ونڈ ہو جانی ایتھے ہی فیصلہ ہو جانا جڑا عمر ایڈا اچا اندازہ کر لو نا عام بندے دی گل ہو رہے عمر سونے دی گل ہو رہے وہ کیڈا کچھ ہے اندازہ رکھو نا ذہن تے مڑ اگلی گل سنو حضرت امیر عمر دا حضور دی اولاد اطہار دے بارے سونے دی اہل بیت دے بارے خاص طور تے علی دیاں پتراں دے بارے خاص طور تے علی دیاں پتراں دے بارے عقیدہ کیے مسجد وچ بیٹھا سیاست چ پڑھدا پیا بخاری تے مسلم چ پیا پڑھدا ذمہ داری نال پیا پڑھنا جس دیاڑے میرے نبی نے علی دی باں چا کے علی دی باں چا کے اعلان کیتا نا من کنت مولا فہذا علی روایت جناب ابو بکر صدیق دی بھی ہوندی ہے انکاری نہ لیکن سب تو زیادہ کثرت نال روایات حضرت امیر عمر بھی ہوندی ہیں کہ رسول اعلان کیتا کہ نس کے آیا کہ علی دے چہرے نو پیار نال تک کے محبت نال پیار نال اعلان کردے مبارک دے کے آکھیا اسمعتا وام سیتا اسمعتا وام سیتا او علی کروڑا مبارک آنی تو میرے قیامت تک آنی ہر مومن ناس علی والا ہو گیا اور میں بڑی سپیڈ نال جا رہے ہیں تھوڑے سے اشارہ کدی تفصیلی وقت ملا تو انشاءاللہ میں عرض کرسا علی دے بارے نظریہ حسن دے بارے نظریہ سن حضرت امیر عمر دا دور خلافت ہے بڑی کو خاص میٹنگ ہوندی پئی عمر دا اپنا پتر آیا ابن میڑا ماں
ابے نے ملن دی اجازت نہیں لبھی، اپنا پتر پیور نہیں مل سکیا، واپس جانا پیا، اگو علی دا پتر ہوندا امام حسن پاک ہوں پر پوچھا بھائی کدے گیا ہے؟ ابا جی کو گیا سے کہ بڑے کو خاص میٹنگ ہے چنو تے ملاقات نہیں ہو سکی تے چونکہ کم امام حسن نو آ کوئی نہ بھی انجے ملے نہیں چلنے آپ اتھو ہی واپس ہو گئے، پترے نال ملاقات نہیں ہوئی، کوئی اہم موقع ہونا ہے تو میرا کہڑا کو کام میں چلو کام تے ہوندا تے جاواں ہا انجے ملن چلیا مڑ کسے ویلے آ جاسا جو امام حسن مڑے نہ واپس تے کسی حضرت امیر عمر نو دسیا بھائی حسن واپس بہ گئے، اتھے ہی میٹنگاں موٹگاں موک گئیاں، حساب کتاب چاہ کے پاسے بجدے آئے، بندہ نہیں گلیا غلط روایت ہے، بجدے آئے تے آ کے امام حسن نو چاہ لیا، پیار نال لیا کے جوڑی چبا کے آندن جناب آپ واپس کیوں پہ جان دے آؤ، کیوں واپس پہ جان دے آؤ؟ انہاں کہ چاچا صحیح کام آ کوئی نہ، میں بھائی دسے ہے ابا جی کو میں ملن گیا تے ابا جی مصروف آن میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ واپس آٹا میں کام کوئی نہ میں سر پر کون پریشان کرا، میں واپس ہو گیا موڑ کسے ویلے اب ملنے گے نا موڑ ملے اسے کم سے ہے کوئی نہ، ایک گل سنن دی دیر آئی چھم چھم اتھرو عمر دی اکھچ اندے اس لونڈی دے پتر دی کی اوقات ہے، اس نکرانی دے پتر دی اوقات کی ہے کہ وہ لاکھ واری ہٹ جان میرے پتر حسن تسا واپس نہیں جانا، جس ویلے آؤ جویں آؤ کی ساڈیاں میٹنگاں تے کی ساڈیاں عمارتاں تے کی ساڈیاں خلافتاں مان امت الشعر علی رؤوسنا، او حسن جڑا ساڈے سراں تے آخری جملہ علی دے بارے نظریہ ویکھ عمر دا، امام حسن دے بارے عقیدہ ویکھ عمر دا، آخری فکرہ حسین دے بارے ویکھ عقیدہ، جس وے ایران فتح ہویا نا 200 دی بادشاہی دیاں نعمتاں قبضے چاہیاں مسلمانہ دے وچ تے نال ایک شہزادی بھی ایران دی باندی بن کے آئی، اور بھی باندیاں بن کے آئیاں کہتن بن کے شہزادی بھی جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے بی بی شہر بانو، وہ بھی قیدن بن کے آئیاں، حضرت امیر عمر مال غنیمت بنڈ دے رہے، مال غنیمت آئی بھی ایک بڑی خوبصورت بات سے کسی بڑے بات عرض کر ساں اور صرف ایک گل کرنی ہے، بنڈ دے رہے اس شہزادی چونکہ حسن دا مرکز آئی اور بادشاہ دی دی آئی وہ دی وانڈی بکری وہ دنال دولتاں تے نہ ڈر دیاں، ساری دنیا حیران ہے بھائی کدے حصے چوندی، شامی حضرت امیر عمر نے اعلان کیتا کہ یہ دا فیصلہ میں آج نہیں کرنا، اس شہزادی دا فیصلہ میں کرنا کل تے نال ایک نشانی بھی دس چڈی جی میں کوسچن پیپر دی ایک نشانی ہوندی ہے نا، نشانی یہ دس چڈی تو فرمایا شہزادی دا فیصلہ کرنا میں کل ہے تے یہ میں تیری اوتے نکاح وچ کدے دو شرطاں ہو جناب کیڑی کیڑی، فرمایا ایک کو شہزادہ بھی ہوے اے لفظ بادشاہ دا پتر ہوے، ابن الملک ہوے شہنشاہ دا پتر ہوے، شہزادہ بھی ہوے تے دوجا مین عمر نو سارے جہان تو پیارا بھی ہو، بننا صحیح لئی ہمیں انسانہ جو زارے تو بڑا پیارا بھی ہوئے، سویڑ ہوئی تھی امیر عمر دا بڑا پتر بڑی شان آڑے ہوئی، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا موقع ہے، حضرت علی فرماندے اگر عمر اپنے پتر دے آکے فیصلہ کرے میں آپ اگاں ہو کے دیہات اتے بیعت کرا، ایڈا جنا ہاں عبداللہ ابن عمر وہ آئے پوچھا گیا کدے آئے بابے اور آج فیصلہ کرنا ایران دی شہزادی دا تو میں شہزادہ بھی ہوں تے امیر عمر دا پتر بھی ہیں تو ظاہری گل ہے مڑ میرے حق چ فیصلہ ہونا ہے، وہ اگا ہوئے نا فرمایا نہیں چلا جا تیرے حق چ فیصلہ کوئی نہیں، دوجا آیا تریجا آیا، وہ جس عمر دے سارے پتر بہ گئے نا تے دنیا پریشان، جیڑی راتی شرط لائی نہ ہوتی آئی بھائی شہزادہ بھی ہوے تے میں سارے جہان نالو ہونے پتر بھی یہی نہ لہک بھی یہی نہ چنگے بھی یہی نہ شہزادے بھی یہی نہ تے پتراں تو بعد پیاری شے اور کیڑی ہوئی جس میں سارے پریشان ہو گئے سارے جواب ہو گیا، صدقے جمع عمر تیری محبت تیرے عقیدے تو تیرے نظریے تو پتہ نہیں ہے لفنگے کی میں بہت لیں سمجھ نہیں ہوندی، سارے پتر ایران ہو گئے کھڑے کہ کی بنسی ساڈی دیواری تو یہ سی ساڈے نال کی ہویا کی بنیا کی مسئلہ بنیا، اخیر امیر عمر نے اعلان کیتا علی الحسین علی دا لال
حسین کتنے آقا حسین تشریف لائے ویڑا نہیں میں ساری بات کرا کہ کیویں پتران دسیا بتوسی شہزادے نہ ہوا شہزادے میں رزلٹ تے پڑھنا چاہنا حسین پاک آئے شہزادی دا نکاح عمر پاک نے امام حسین نال کر کے سارے پتران لینے کلار کیا کیا بھلی نہ پویا ہے اصل جیڑا شہزادہ عمر نو سارے جہان کو نظریہ ہے حضور دے صحابہ دا اہل بیت اطہار دے بارے یہ نظریہ ہے خلفائے راشدین دا حضور دے اہل بیت اطہار دے بارے سارے جہان کو اپنے پتروں تو بھی بد کے پیاریاں سمجھے علی دے پتروں اپنے گھر تو بھی بد کے پیاریاں سمجھے علی دے پتروں اس واسطے آج دے نام نہاد نسبیاں سے خارجیاں میں پیغام دینا چاہنا اور پیاریاں دا نام لینا یہ محبت کی پہلی نشانی ہے جیڑا جتنا بڑا پیارا ہوئے اتنا ہوتا بڑا ذکر کری رہے آج اگر اسی ذکری علی کرنے ہیں ذکر حسین کرنے ہیں کہ یہ رافضیت میں واضح نہیں کر رہے ہیں اسی امیر عمر میں عقیدے میں اللہ کریم تواڈی میری حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلاں کیتیاں ان وچ کوئی لفظی مانوی غلطی ہو گئی ہوے تے مالا مالک معاف فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھلے کھلے ہو جاؤ باہر جتنے نہیں صفاں پلاٹاں چ بھی صفاں کر لو